وہ دھڑام سے پانی سے بھرے اس گڑھے میں جا گری تھی۔ کالج کا سفید بے داغ لباس کیچڑ سے پوری طرح سے داغدار ہو گیا تھا۔ درخشاں کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ ساتھ کھڑی شازیہ ہکا بکا رہ گئی۔ او مائی گاڈ، یہ کیا کر دیا؟ جلدی باہر نکلو، اپنا حلیہ تو دیکھو۔ شازیہ نے گھبرا کر اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ درخشاں نے گھومتے سر کو سنبھالتے اپنا جائزہ لیا تھا۔ کل ہونے والی تیز بارش کی وجہ سے پورے روڈ پر جا بجا کیچڑ اور پانی کھڑا تھا۔ ایسے میں انہیں اس طرف آنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اب تو وہ دونوں آ گئی تھیں اور اپنے آنے کا نتیجہ بھی حاصل کر لیا تھا۔ درخشاں کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ایک تو گڑھے میں گرنے کی تکلیف اور دوسرا پورا لباس شدید گندا ہو گیا تھا۔ جسم پر لگے کیچڑ کے احساس نے اسے بری طرح سے گھبرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بے ساختہ شازیہ کا ہاتھ تھام کر اٹھی۔ او مائی گاڈ، اتنی بری اسمیل آ رہی ہے تمہارے اندر سے، تمہاری تو گردن تک کیچڑ لگ گیا ہے، شازیہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ درخشاں کے چہرے پر بے بسی پھیلی تھی۔ چھوٹی سی ناک شرمندگی سے لال ہو گئی۔ آنکھوں میں پہلے ہی آنسو تھے۔ لمبی پلکیں جھپکا جھپکا کر اس نے اپنے آنسو پینے کی کوشش کی۔ کوئی بات نہیں، مجھے چھوٹی موٹی چوٹوں سے فرق نہیں پڑتا، میرا مقصد بہت بلند ہے، وہ دل کڑا کر کے بولی تھی۔ شازیہ نے ایک ملامتی نگاہ اس پر ڈالی۔ ابھی بھی تمہارا مقصد زندہ ہے؟ اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی؟ چوٹ بھی لگی ہوگی یقیناً، اتنی بری طرح سے تو گری ہو تم، اس نے ڈپٹنے والے انداز میں کہا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی درخشاں کو اپنے جسم میں جا بجا اٹھتی ٹیسوں کا احساس ہوا۔ سبز آنکھوں میں ایک دفعہ پھر پانی بھرنے لگا۔ دراز قد پر سفید کالج کا لباس جچتا ضرور تھا، لیکن اس وقت وہ بارش کے پانی اور کیچڑ میں نہائی ہوئی کوئی اور ہی مخلوق لگ رہی تھی۔ اسٹریٹ کیے ہوئے کمر تک آتے بال بھی کیچڑ میں لت پت ہو چکے تھے۔ میرا بیگ کہاں ہے؟ او میرے خدا، اس کے اندر تو میرا موبائل ہے اور میرے سارے ڈاکومنٹس بھی۔ وہ روحان سی ہوئی۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس مٹیالے گڑھے اندر ہاتھ مار کر اپنا بیگ تلاش کر سکے۔ تم اس گڑھے سے تو باہر نکلو، ابھی تک اندر ہی کھڑی ہو۔ شازیہ نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر گھسیٹا تھا، جو ابھی تک گھٹنوں تک آتے پانی کے اندر ہی کھڑی تھی۔ شازیہ کے کھینچنے پر ایک جھٹکے سے وہ باہر آئی۔ لبوں سے سسکی سی نکلی۔ اب کیا کریں؟ گھر تو یہاں سے کافی دور ہے، تمہیں منع بھی کیا تھا ان الٹے کاموں میں مت پڑو، لیکن پتہ نہیں تمہارے سر پر اپنے اس کزن کا بھوت کیوں سوار ہو گیا تھا۔ شازیہ نے ایک دفعہ پھر اسے گھورا۔ درخشاں کے ذہن میں ایک خوبرو چہرہ لہرایا، مسکراتی ہوئی بھوری آنکھیں، گالوں میں پڑتا ہوا ڈمپل اور ماتھے پر آئے بال، جنہیں ایک ادا سے جھٹکتا وہ دنیا اپنے پیروں کے نیچے رکھتا تھا۔ ایک نفرت بھری لہر درخشاں کے اندر جاگی۔ میرے سر پر اس کا بھوت سوار نہیں ہے، بلکہ وہ میرے سر پر سوار ہے، اور اسے سر سے نیچے اتارنے کا بندوبست کرنے کے لیے ہی میں یہاں پر آئی ہوں، اور دیکھ لینا میں ثبوت لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی، وہ جی کڑا کر کے بولی تھی۔ شازیہ کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ سامنے کھڑی لڑکی تھی تو صرف 20 سال کی، لیکن ہٹ دھرمی میں وہ کسی 60 سالہ بوڑھے کو بھی مات دے جاتی تھی۔ تو پھر اب کیا کرنا ہے، بتاؤ تو صحیح، شازیہ نے بیزاری سے کہا تھا۔ درخشاں نے اپنے گردن تک کیچڑ میں لت پت وجود کو نظر انداز کرتے ہوئے نظریں گھمائیں۔ پوری سڑک سنسان تھی۔ یہ آبادی کی اندرونی سڑک تھی، اسی لیے یہاں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا، اور یوں بھی بارش کے بعد اس سڑک کی جو حالت ہو گئی تھی، یہاں کسی گاڑی نے آ کر کیا کرنا تھا، اسے بس یہی تو چاہیے تھا۔ اسی لیے وہ کالج سے 11 بجے ہی نکل کر اس طرف آ گئی تھی۔ وہ ہے اس کا گھر، اب چلو۔ گہری سانس لے کر اس نے قدم آگے کی طرف بڑھائے۔ شازیہ نے ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالی۔ سفید یونیفارم اب سیاہ رنگ کی عجیب سی شکل اختیار کر کے اس کے جسم کے ساتھ چپک گیا تھا۔ شازیہ کو جھرجھری سی آئی، مگر وہ بغیر کسی بات کا خیال کیے قدم قدم آگے بڑھاتی اس سفید رنگ کے بنگلے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، جس کا دروازہ بند تھا اور دروازے کے باہر کوئی چوکیدار نہیں تھا۔ باقی مکانوں کی نسبت یہ بنگلہ ذرا الگ تھلگ تھا۔
اس کے ساتھ کسی اور گھر کی دیوار نہیں ملی ہوئی تھی، گھر کم اور بھوت بنگلہ زیادہ۔ تمہیں یہاں پر آخر کیا کام ہے؟ تم نے مجھے بتایا نہیں، بس ہاتھ لے کر آ گئی ہوں، شازیہ جھنجھلا کر پوچھ رہی تھی۔ درخشاں کے لبوں پر ایک پرسرار سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ دائیں لب کا کونا کچلتے اس نے سر اٹھا کر اس گھر کی سمت دیکھا۔ یہاں میری آزادی کی کنجی چھپی ہے اور اس کنجی کو مجھے تلاش کرنا ہے۔ میرا کزن میجر جبران وہ یہیں رہتا ہے، بتایا تو تھا میں نے تمہیں۔ فی الحال وہ ڈیوٹی پر ہے اور 1 ہفتے سے پہلے اس گھر میں واپس نہیں آئے گا۔ میں جانتی ہوں وہ کس کماش کا آدمی ہے، لیکن اپنے چہرے پر شرافت کا جو نقاب اس نے اوڑھ رکھا ہے، مجھے اس نقاب کو نوچ کر پھینکنا ہے اور اس گھر میں مجھے وہ ثبوت ضرور مل جائے گا۔ آؤ میرے ساتھ۔ اپنے بالوں میں سے پن نکالتی وہ اسے کھینچ کر بنگلے کے دروازے تک چلی آئی۔ شازیہ نے گھبرا کر آس پاس دیکھا، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ درخشاں کسی ماہر چور کی طرح اپنی پن دروازے کے لاک میں گھسیٹتے اسے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ٹک کی آواز کے ساتھ لاک کھلا تو اس کے صبیح چہرے پر ایک دم خوشی بکھر گئی۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ چھوٹا سا گراج تھا جس کے دائیں طرف خوبصورت لان بنا تھا۔ سامنے سفید گھر شان سے سر اٹھائے کھڑا تھا۔ وہ اعتماد کے ساتھ قدم بڑھاتی اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ اپنی پشت پر بند کر دیا۔ کھٹاک کی آواز نے ماحول کی خاموشی کو توڑا۔ ثبوت ڈھونڈنے کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس حلیے میں تم جہاں جہاں جا رہی ہو وہاں پہ چھاپ چھوڑتی جا رہی ہو۔ جگہ جگہ کیچڑ لگ رہا ہے، پہلے اپنا حلیہ تو ٹھیک کر لو۔ شازیہ نے اس کی توجہ اس کے گیلے کیچڑ زدہ یونیفارم کی طرف کروائی تو درخشاں نے چونک کر اپنے آپ کو دیکھا۔ واقعی اس کا حلیہ کافی خراب ہو چکا تھا۔ کیچڑ اب سوکھ کر اکڑنے لگی تھی اور اسے شدید الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسے جگہ جگہ جلد پہ خارش بھی ہونے لگی تھی، چہرہ بھی سرخ پڑ رہا تھا۔ ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن میں کیا کروں؟ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ شازیہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر کی سمت گھسیٹا۔ گھر ہے تو یہاں واش روم بھی تو ہوگا ہی نا، جاؤ جا کر واش روم میں نہاؤ، اپنے کزن کی کوئی ٹراؤزر شرٹ پہن لینا۔ اتنا امیر بندہ ہے، اسے کیا پتا چلے گا کہ میرا کوئی ایک ڈریس غائب ہو گیا ہے۔ تم چینج کر کے آؤ، اس کے بعد ہم ثبوت لیں گے اور اپنے گھر چلیں گے۔ اس کی بات پہ درخشاں تذبذب کا شکار ہوئی تھی، مگر اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، سو خاموشی سے اس نے واش روم کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ جس کمرے میں وہ لوگ داخل ہوئی تھی یقیناً یہ ماسٹر بیڈ روم تھا۔ انتہائی خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ سجا ہوا بیڈ روم اپنے مالک کے ذوق کی عکاسی کر رہا تھا۔ دائیں طرف باتھ روم کا دروازہ تھا۔ شازیہ نے اسے الماری سے ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر تھمایا، اسے واش روم کے اندر دھکیل دیا تھا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی شازیہ نے سکون بھرا سانس لیا۔ گھر شاندار تھا، ایک ایک چیز دیکھنے کے لائق تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کمرے سے باہر نکل کر راہداری میں دائیں طرف چلتی گئی۔ جب تک درخشاں نہا کر نکلے گی میں تھوڑا سا اس کے کزن کے گھر کو تو دیکھ لوں، سنا ہے فوجیوں کے گھر بڑے شاندار ہوتے ہیں۔ وہ اپنی سوچ میں گم گھر کے پچھلے حصے میں چلی گئی تھی، جبکہ واش روم میں اس بات سے بے نیاز درخشاں خود کو کیچڑ سے آزاد کرنے کی کوششوں میں مگن تھی۔ کالج کا لباس بری طرح سے گندا ہو گیا تھا۔ درخشاں نے سامنے لگے مختلف نلکوں کو گھمایا۔ گیزر کس طرف سے آن ہوگا اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ دسمبر کی کڑکتی سردی میں پہلے ہی اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ یک لخت اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ فوارے میں سے ٹھنڈا ٹھار پانی اس کے اوپر گرا تھا۔ وہ لرز کے رہ گئی، مگر نہانا ضروری تھا۔ سونا چاہتے ہوئے بھی وہ پانی کے نیچے کھڑی ہو گئی تھی، لمبے بالوں اور اپنے سنگ مرمر جیسے وجود سے کیچڑ چھڑانے کے بعد وہ لمحوں میں ہی پرسکون ہو گئی۔ پرائے گھر میں اس طرح کسی کا واش روم استعمال کرنا اس سے سخت نروس کر رہا تھا، سو جلدی سے ٹیپ بند کرتے اس نے شازیہ کا دیا ہوا لباس پہنا۔ ایک پل کے لیے اسے عجیب سا لگا، جس شخص سے اسے شدید نفرت تھی اسی کے کپڑے پہن رہی تھی۔ ٹی شرٹ میں سے میجر جبران کی مخصوص کلون کی مہک اٹھ رہی تھی۔ درخشاں کو اپنے حواس بوجھل ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے گیلے بالوں کو ٹاول میں لپیٹنے کے لیے ٹاول ہاتھ میں اٹھایا ہی تھا جب تیزی سے باتھ روم کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ درخشاں کے لبوں سے ایک چیخ نکلی۔
کیا ہو گیا شازیہ؟ مگر اس کا اگلا جملہ اس کے لبوں کے بیچ میں ہی رہ گیا۔ سبز آنکھیں بے اختیار پھیلی، اس کے سبھی چہرے پر خوف اور پریشانی ایک ساتھ نمودار ہوئی۔ باتھ روم کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہوا وہ شخص بھی ٹھٹک کے رکا تھا۔ وہ شازیہ نہیں تھی، بلکہ وہ میجر جبران تھا، اس کا کزن، اس کا دشمن، وہ شخص جس کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے وہ اس گھر میں آئی تھی، جس سے اسے انتہا کی نفرت تھی، اور جو معمولی سی غلطی پر اپنے سامنے والے کو پاتال میں اتار دیتا تھا۔ درخشا کو اپنی سانسیں اندر ہی گم ہوتی محسوس ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہاتھ میں پکڑا موبائل واپس جیب میں ڈالتے میجر جبران نے حیرت سے اپنے واش روم کے بیچوں بیچ کھڑی اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ ایک تائرانہ نگاہ اس نے سر سے لے کر پیر تک درخشاں پر ڈالی۔ سیاہ رنگ کی ڈھیلی سی اوور سائز ٹی شرٹ اور ٹراؤزر، یہ تو میرے کپڑے ہیں، وہ بے ساختہ بولا تھا۔ درخشاں کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ جس لمحے وہ یہاں آئی تھی وہ اس لمحے کو کوس رہی تھی۔ اس کا دل چاہا ابھی اور اسی وقت زمین پھٹے اور وہ اس کے اندر سما جائے۔ کیا سوچے گا یہ شخص اس کے بارے میں؟ اور اس سے بھی بڑی بات، کیا سلوک کرے گا اب وہ اس کے ساتھ؟ بول کیوں نہیں رہی؟ یہاں کیا کر رہی ہو میرے واش روم میں؟ میرے کپڑے پہنے، میرے گھر کی چابی کیسے آئی تمہارے پاس؟ نبے تلے انداز میں کہتا 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں درخشا کو اپنے وجود میں گڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے سانس لینا دشوار ہوا، اس کے قدموں میں لرزش اتر آئی۔ وہ میں نہا رہی تھی، اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکلا۔ میجر جبران نے ایک قدم اور آگے بڑھایا تھا۔ اس کا اور درخشا کا درمیانی فاصلہ مزید کم ہوا۔ وہ برف کی طرح سرد پڑ گئی تھی۔ ہاں نظر آ رہا ہے۔ اس کا لہجہ بوجھل ہوا تھا۔ دھیرے سے ہاتھ آگے بڑھاتے اس نے درخشا کے گیلے بالوں کی ایک لٹ کو تھاما تھا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی۔ پیچھے ہٹیں آپ، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ یک لخت اس کے برابر سے گزرتی باہر کی طرف لپ کی تھی، مگر میجر جبران نے اسے کلائی سے تھام کر گھسیٹ کر اپنے عین مقابل کھڑا کیا۔ دونوں کا درمیانی فاصلہ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ وہ میجر جبران کی بھاری سانسوں کو اپنے چہرے سے ٹکراتا ہوا محسوس کر سکتی تھی۔ جس کلون کی مہک اسے ٹی شرٹ میں سے اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، وہی کلون سامنے والے نے اپنے پورے وجود پر لگا رکھا تھا۔ درخشا کا دل چاہا وہ آنکھیں میچ لے۔ کیا کسی کی قسمت اتنی بھی بری ہو سکتی تھی جتنی اس کی تھی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو مڑنے لگے۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو اپنی ڈیوٹی پر تھے نا؟ شرم نہیں آتی؟ ملک اور قوم کے محافظ ہیں آپ، اور ڈیوٹی پر ہونے کے باوجود اس وقت اپنے گھر میں دندنا رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ اسے کچھ سمجھ نہ آئی تو وہ بلا رکے بولتی چلی گئی۔ میجر جبران نے لبوں پر بکھرتی مسکراہٹ کو بمشکل روکا، البتہ اس کی آنکھوں کی سختی اب تک ویسی ہی تھی۔ مجھے شرم آنی چاہیے، اور چوری چھپے کسی اور کے گھر میں داخل ہو کر اس کے پرسنل چیزوں کو استعمال کرنے والے کو شرم نہیں آنی چاہیے۔ یہ میرے کپڑے ہیں، یہ میرا باتھ روم ہے، یہ میرا بیڈ روم ہے، اور سب سے بڑی بات یہ میرا گھر ہے جہاں اس وقت پوری ڈھٹائی کے ساتھ تم کھڑی ہوئی ہو۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم میرے گھر پر کیوں آئی تھی؟ وہ چبا چبا کر کہتے نگاہیں اس کے وجود پر گاڑے پوچھ رہا تھا۔ درخشا کے اوسان خطا ہونے لگے، مگر اگلے ہی پل اس کے اندر کی ضدی اور خود سر لڑکی جاگ گئی۔ ہاں میں آئی ہوں، لیکن کون سا کوئی قیمتی چیز چرا لی؟ یہ پرانے پھٹے ہوئے کپڑے ہی پہنے ہیں نا؟ کیچڑ میں گر گئی تھی میں، اور مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ گھر آپ کا ہے۔ پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی یہاں پر نہ آتی، صرف کپڑے بدلنے کے لیے یہاں پر آئی تھی۔ جا رہی ہوں میں، وہ جی کڑا کر کے کہتی پوری کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں نہ جھانکے۔ میجر جبران نے ایک بے یقین نگاہ اس پر ڈالی۔ اب آپ میرا راستہ چھوڑیں تاکہ میں اپنے گھر جا سکوں، یا پھر آپ کے اندر کا شیطان جاگ گیا ہے؟ وہ یک لخت بھبر کر بولی تھی۔ میجر جبران نے اپنے لب بھینچے۔ اس کا جملہ اس کی انا پر کاری ضرب لگا گیا تھا۔ ماضی کی ایک تلخ یاد ان دونوں کے بیچ آن ٹھہری۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ وہ یکدم اس کے دونوں بازو تھام کر کرختگی سے بولا۔ درخشاں سر سے لے کر پیر تک سلگ اٹھی۔ ایسے کمزور لمحوں میں آپ جیسے مرد اور کرتے ہی کیا ہیں؟ بے بس اور کمزور لڑکیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں نا؟ اور آپ کو تو اس چیز کی خاصی پریکٹس ہے۔ جہاں خوبصورت لڑکی دیکھی وہیں پھسل گئی، وہ طنزیہ انداز میں بولی تھی۔
میجر جبران کا دل چاہا اس چھوٹی سی لڑکی کا دماغ ابھی درست کر دے، جو کسی طرح فراٹے کی طرح اس کی شخصیت کو داغدار کر رہی تھی۔ وہ لب پھینچے چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ تم یہاں نہانے آئی تھی نا؟ تو پھر لو، جو کام کرنے آئی تھی وہ تو پورا کر لو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ کھول دیا۔ شاور سے پانی کی بوچھاڑ نیچے گری اور سخت سردی میں درخشاں کا پورا وجود پانی سے بھگوتا چلا گیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ لباس ایک دفعہ پھر ٹھنڈے پانی میں بھیگنا شروع ہو گیا۔ میجر جبران 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اور ہاں، اب کی بار میری الماری سے کچھ لینا ہو تو میری اجازت کے بغیر نہیں لینا۔ وہ لب بھینچے باتھ روم سے باہر نکل گیا۔ پانی کے نیچے بھیگتی درخشاں نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ یہ شخص اسے ہمیشہ اسی طرح ہرا دیتا تھا۔ وہ طاقتور تھا، دولت مند تھا، اور سب سے بڑی بات، اس کے وجود پر اپنا اختیار رکھتا تھا۔ وہ اس کا منگیتر تھا اور چند ہی دنوں کے بعد اس سے شادی کا اعلان کر چکا تھا۔ اس کے پاس اپنے آپ کو بچانے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ اس کے اصل کردار کو، جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لوگوں کے سامنے لے آئے۔ ایک ایسا شخص جو وومنائزر تھا، عورتوں کا رسیا۔ وہ کسی بھی طرح ایک نیک شخص کہلانے کے لائق نہیں تھا، مگر پورے خاندان میں جس طرح اس نے اپنی دھاک بٹھا رکھی تھی، کوئی بھی درخشاں کی بات سننے والا نہ تھا۔ وہ جانتی تھی، وہ بھی اس صورت میں جب اس کے اپنے والدین ہی زندہ نہ تھے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ ناشکری لڑکی، خدا کا شکر ادا کرو کہ یتیم ہونے کی وجہ سے جبران جیسا لڑکا تم سے شادی کرنے پر تیار ہے۔ ارے ہے ہی کیا تم میں؟ ذرا سی شکل ہی خوبصورت ہے نا؟ ماں باپ ایک پھوٹی کوڑی چھوڑ کر نہیں مرے تمہارے۔ جب سے وہ مرے ہیں ہمارے سر پر مسلط ہو تم۔ نہ جانے جبران کو تم میں کیا نظر آتا ہے، اور تم ہو کہ تمہارا تو نخرہ ہی ختم نہیں ہوتا۔ چچی کی نفرت بھری آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ ایک سسکی سی اس کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی۔ سردی ٹھنڈ خنجر کی طرح وجود میں گھستا، یخ بستہ پانی، سارے احساسات غائب ہو گئے۔ ذہن میں اگر کچھ رہا تو تکلیف اور اپنی کم مائگی کا احساس تھا، جو کسی طور ختم نہیں ہو رہا تھا۔ شاید وہ جا چکا تھا، یا گھر میں ہی کہیں تھا۔ درخشاں کو اب اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ٹیپ بند کرتے واش روم سے باہر نکل آئی۔ شازیہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بری طرح سے چونک اٹھی۔ یہ کیا ہے؟ تم پھر سے گیلی کیسے ہو گئی؟ وہ پوچھ رہی تھی، مگر درخشاں کے پاس اب اس کا جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ سر جھکائے وہ خاموشی سے اس کے برابر سے نکلتی چلی گئی۔ ارے تم نے ثبوت لینے تھے نا، یہاں الماری اور درازوں میں دیکھ لو۔ اس میجر جبران کے اور اس لڑکی کے افیئر کا کچھ نہ کچھ تو تمہیں پتہ چل ہی جائے گا۔ تمہیں خود دیکھا تھا نا اسے اس لڑکی کے ساتھ نازیبا حالت میں۔ شازیہ کچھ کہے جا رہی تھی، اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے دل پر جیسے کسی نے بھاری سیل رکھ دی تھی۔ یہ شخص اس کی توقع سے بڑھ کر چالاک تھا اور قابل نفرت بھی۔ گہری سانس لے کر وہ اس کے اس سفید محل سے باہر نکل آئے۔ سردی کا احساس بڑھنے لگا تھا۔ باہر 4 ڈگری سینٹی گریڈ تھا اور وہ بھیگے ہوئے لباس میں کانپتے وجود کے ساتھ سڑک پر چلتی جا رہی تھی، کسی بے نام سے احساس کے تحت۔ کمرے کے ٹیرس پر کھڑے میجر جبران کی نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ سر جھٹک کر اندر اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوئی، غنیمت تھا کہ اس وقت چچی جان گھر پہ نہیں تھی، سو اسے یہاں بھیگے مردانہ کپڑوں میں اندر آتے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اپنے چھوٹے سے اسٹور نما کمرے میں داخل ہوتے اس نے تیزی سے دروازہ بند کیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ افریت دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا۔ وہ اس کے سامنے کتنی بہادری سے جواب دے کر آئی تھی، لیکن اب اس کی تمام تر بہادری ختم ہو چکی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے دروازے کے ساتھ لگ کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ یہ اس کا کمرہ تھا، واحد پناہ کا، جہاں وہ اپنا مصنوعی کھول توڑ کر باہر نکل سکتی تھی۔ دنیا کے سامنے وہ ضدی منہ زور خود سر لڑکی تھی، جسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، جو ناشکری تھی، جسے اپنے والدین کے مرنے کے بعد بھی کوئی غم نہیں تھا۔ مگر اس کمرے کے در و دیوار گواہ تھے کہ درخشاں اعظم ایک نازک سے دل والی 20 سالہ لڑکی تھی، جس کا دل معمولی سی آہٹ پر بھی خشک پتے کی طرح لرز جاتا۔ ماضی اس کے در و دیوار پر دستک دے رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سوچتی چلی گئی۔ صرف 8 برس پہلے کی ہی تو بات تھی، جب اس کے والدین زلزلے کا شکار ہو کر اس دنیا سے چل بسے۔ وہ اسکول میں تھی سو محفوظ رہ گئی، لیکن گھر واپس آنے تک اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔
کتابیں سینے سے لگائے بالوں کو پونی میں جکڑے وہ سبز آنکھوں والی پری بے یقین نگاہوں سے اپنے گھر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ چھتیں ٹوٹ کر زمین بوس ہو چکی تھی اور انہی چھتوں کے نیچے اس کی جان سے پیارے ماں باپ دبے اپنی آخری سانسیں کئی گھنٹوں پہلے لے چکے تھے۔ لاشوں کو نکال لیا گیا تھا۔ اتفاق ہی تھا کہ محلے میں صرف انہی کا گھر ایسا تھا جہاں جانی نقصان ہوا تھا، باقی زلزلے نے کسی کے پیارے کو کسی سے نہیں چھینا تھا۔ یہ بات درخشاں اعظم کی بدقسمتی کے اوپر وہ مہر تھی جو سالوں بعد بھی چھٹنے والی نہیں تھی۔ درخشاں کا اب کیا کرنا ہے؟ مرنے والے تو مر گئے، اب اس جوان ہوتی لڑکی کو اس اکیلے گھر میں تھوڑی نہ چھوڑ سکتے ہیں۔ زمانہ بہت برا ہے، آج کل تو یتیم خانوں اور رفاہی اداروں پہ بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے وہ گمسم کھڑی اندر ہوتی اپنے مستقبل کے فیصلے سن رہی تھی۔ خاندان کے تمام بڑے بڑے لوگ جمع تھے، ان میں سے کسی کے چہرے پر اس کے والدین کے مرنے کا افسوس نہیں تھا۔ سب اپنی اپنی دنیا میں مگن تھے، تو پھر بھلا ایک غریب اور کمزور شخص کے مرنے پر کون افسوس کرتا؟ ہاں، مگر مصیبت تھی تو صرف یہ کہ ہر کوئی دوسرے کو درخشاں کی ذمہ داری سونپنے کو بے چین تھا۔ سب کو بس یہی پریشانی تھی کہ کہیں اس جوان ہوتی بے حد حسین لڑکی کو ان کے سروں پر نہ مسلط کر دیا جائے۔ اصولی طور پر تو یہ تمہارا فرض بنتا ہے معظم، وہ تمہارے بڑے بھائی کی بیٹی ہے۔ پھپھو جان کے کہنے پر معظم چچا نے پہلو بدلا۔ صحیح کہہ رہی ہیں سمینا بہن، آپ کے گھر میں کوئی بیٹا بھی نہیں، صرف 2 بیٹیاں ہیں، وہاں محرم نہ محرم کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا، تو آپ کو ہی درخشاں کو اپنے گھر لے جانا چاہیے۔ جو کچھ مدد ہوگی وہ ہم لوگ کرتے رہیں گے۔ خاندان کے سبھی لوگ ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ چچی جان نے ایک نفرت بھری نگاہ دروازے کی اوٹ سے جھانکتے اس کے گلابی پلو پر ڈالی۔ یہ لڑکی انہیں کبھی نہیں بھائی تھی، وجہ صاف ظاہر تھی، ان کی اپنی 2 بیٹیاں درخشاں کی ہم عمر تھیں، مگر دبتے ہوئے نقوش اور سانولی رنگت انہیں کہیں سے بھی ممتاز نہ کرتی تھی۔ صرف درخشاں ہی تھی جو کیلے کی کان میں ہیرے کی طرح چمکتی دور سے ہی نظر آ جاتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں درخشاں کو اپنے گھر میں لانا پڑا، اور ایک انچاہی چیز کی حیثیت کی طرح درخشاں کی حیثیت بھی پہلے دن سے ہی طے کر دی گئی۔ وہ گھر میں کسی ملازمہ کی طرح دن رات کام کرتی، ان کی باتیں سنتی اور ذرا ذرا سی بات پر چچی کا تھپڑ کھاتی۔ رفتہ رفتہ وہ اتنی بے حس اور سرد مہر ہو گئی تھی کہ چچی جان گھنٹوں اسے آوازیں دیتی رہتی، وہ کمرے سے ہی نہیں نکلتی۔ چچی جان اسے کوئی کام کہتی تو وہ جان بوجھ کر اس کام کو بگاڑ دیتی۔ مار تو پڑنی ہی تھی، تو بہتر یہی ہے کہ چچی جان کے چہرے پر پریشانی دیکھوں۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی، سالن میں نمک تیز کر دیتی، مشین میں سفید کپڑے دھوتے جان بوجھ کر ایک رنگدار کپڑا شامل کر دیتی۔ وہ ہر کام اتنا الٹا کرتی کہ چچی جان اپنا سر پیٹ کے رہ جاتی۔ نہ جانے کس جرم کی سزا ہے یہ لڑکی، جلد از جلد اس کا کوئی رشتہ آئے تو میں تو اسے اس کے گھر دفان کروں، چچی جان کلستے ہوئے کہتی، تو اپنے کمرے میں کتابوں میں سر دبائے مسکراتی رہ جاتی۔ کالج میں داخلوں کا وقت ہو چکا تھا، جہاں زمل اور نمل دونوں نے شہر کے اچھے کالج میں داخلہ لیا، وہاں اس کے میٹرک میں ٹاپ کرنے کے باوجود اسے سرکاری کالج میں داخلہ لینا پڑا کہ اس کی فیس بھرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا۔ وہ ضدی بنتی چلی گئی، خود سری اور ہر وہ برائی جسے دیکھ کر لوگ ناک چڑھاتے وہ اس نے اپنے اندر پیدا کر لی تھی۔ اسے بس ایک ہی دن کا انتظار تھا، کب کوئی مسیحا آئے اور اسے اس گھر سے آزاد کروا کر لے جائے، اور تبھی وہ آ گیا۔ اس کی دور پا رہنے والی خالہ کا بیٹا میجر جبران۔ خالہ اس کا رشتہ لے کر آئی تھی، بوڑھی اور کمزور سی خالہ جن کی آنکھوں میں اس کے لیے پیار چھلکتا تھا۔ میرا بیٹا فوج میں بڑے اعلیٰ عہدے پر ہے، درخشاں کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ اس کا گھر بھی اسی شہر میں ہے، فوج سے چھٹی ملنے پر یہ اسی گھر میں آتا ہے۔ میں تو اتنا سفر نہیں کر سکتی اور نہ ہی ملازماؤں کے ساتھ رہا جاتا ہے، اسی لیے میں اپنے آبائی گھر میں ہی رہتی ہوں۔ یہ اپنی بیوی کے ساتھ یہیں اسی شہر میں رہے گا، انہوں نے اطلاع دیتے ہوئے کہا تھا۔ کمرے کی دیوار سے لگی درخشاں کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اس نے ہلکا سا جھانک کر چھوٹے سے لاؤنج میں دیکھا، وہ سامنے صوفے پر بیٹھا تھا، اس کے دائیں گال میں ڈمپل پڑتا تھا جو کبھی کبھی مسکرانے پر واضح ہو جاتا۔ وہ بے حد وجیح تھا، وہ یکٹک اسے دیکھتی رہی، اور نہ جانے یہ اس کی نگاہوں کا ارتکاز تھا کہ کیا ان دونوں کے درمیان کافی فاصلہ ہونے کے باوجود
یک لخت میجر جبران نے سر اٹھا کر سیدھا اس کے کمرے کی سمت دیکھا۔ وہ ہڑبڑا کر پلٹی۔ کتنی تیز نظر ہے اس کی! اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا، مگر وہ خوش تھی۔ خاندان بھر کے جس شخص کو بھی میجر جبران کے ساتھ اس کی منگنی کا پتہ چلا، اسے یقین نہیں آیا تھا۔ لڑکا تو ہیرا ہے، اپنی درخشاں کے تو نصیب ہی جاگ گئے۔ اس نے ہر کسی کے منہ سے یہی سنا تھا، اور سچ مچ ایسا ہی تو تھا۔ اس کے لبوں پر دل رات شرمگی سی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ شادی 2 سال بعد ہونا طے پائی تھی۔ اس 2 سال میں اسے اپنی کالج کی تعلیم مکمل کرنا تھی۔ منگنی کے فوراً بعد اس کی پوسٹنگ ہو گئی تھی، سو 1 سال کے لیے وزیرستان چلا گیا۔ سال بعد جب وہ واپس آئے تو انہی دنوں چچی جان نے نمل کی شادی رکھ لی تھی۔ درخشاں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس شادی کے دوران اس پر ایک ایسا راز افشا ہونے والا ہے جو اس کی زمین اور آسمان تلپٹ کر کے رکھ دے گا۔ اس رات نمل کی مہندی تھی، جب خوبصورتی سے سجے لاؤنج کے اندر نمل کو دلہن بنا کر بٹھا دیا گیا۔ ساری لڑکیاں اس کے آس پاس جمع تھیں۔ اونچی آواز میں بجتا ہوا میوزک، خاندان بھر کی لڑکیاں جمع ہو کر خوب رونق لگائے بیٹھی تھیں، مگر ایک چچی جان تھی جن کو درخشاں کو دیکھ دیکھ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ زرد رنگ کے خوبصورت جوڑے میں وہ 16 سنگھار کیے بیٹھی تھی، مگر اس کے باوجود اس کے سامنے کاسنی رنگ کے سادہ سے کپڑوں میں ملبوس درخشاں کسی اور ہی جہاں سے اتری ہوئی مخلوق لگ رہی تھی۔ اس کے بالوں میں کسی لڑکی نے کرلز ڈال دیے تھے، لمبے سنہری بال کھلے ہوئے قیامت اٹھا رہے تھے۔ سبز آنکھوں میں اس نے کاجل لگایا تھا۔ وہ تھوڑا بہت تیار ہوئی تھی، لیکن اس کے لیے یہ تھوڑا بہت ہی کافی تھا۔ خاندان بھر کی ہر عورت کی نگاہیں اس کے اوپر ٹھہری جا رہی تھیں۔ چچی جان جل کے رہ گئی۔ یہ نمل کا پرانا غرارہ تھا جو انہوں نے جان بوجھ کر آج نکال کر درخشاں کو دیا تھا۔ انہیں لگا تھا یہ پرانے غرارے کو پہن کر اس کا رنگ روپ دب جائے گا، مگر وہ تو اور نکھر کر سامنے آ گئی تھی۔ درخشاں، یہ کیا منہ کھولے ادھر ادھر گھوم رہی ہو؟ کوئی کام بھی کر لیا کرو۔ یہ سارے خشک میوہ جات اور مٹھائی کے ٹوکرے اٹھاؤ اور اوپر کونے والے کمرے میں رکھ کر آؤ۔ یہاں تو ابھی سارے کھا پی کر ختم کر جائیں گے۔ پتہ ہے نا کتنا مہنگا ہوتا ہے یہ خشک میوہ؟ چچی جان کی آواز پر وہ جلدی سے لپک کر ان کے پاس آئی تھی۔ مٹھائی اور خشک میوے کے ٹوکرے جو نمل کے سسرال کی جانب سے آئے تھے دونوں ہاتھوں میں اٹھائے اس نے بے بسی سے اوپر جاتی سیڑھیوں کو دیکھا۔ آج پہلی دفعہ اس نے ہیل بھی پہن لی تھی، اور اس پر مستزاد کے اس کا غرارہ جو پیروں کو چھو رہا تھا۔ چلی بھی جاؤ اب یہاں، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ چچی تو اسے بس لوگوں کی نظروں کے سامنے سے غائب کرنا چاہتی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کس طرح نمل کے سسرال والی خواتین حسرت بھری نگاہوں سے درخشاں کو دیکھ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی درخشاں کو ٹوکرے اٹھائے سیڑھیوں کا رخ کرنا پڑا۔ پتہ نہیں چچی جان کو میری شکل دیکھتے ہی کام کیوں یاد آنے لگ جاتے ہیں۔ جلدی میری شادی ہو تاکہ میں اس بیکار کی مزدوری سے تو آزاد ہو جاؤں۔ ایک ایک قدم سہج سہج کر سیڑھیاں چڑھتے وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ سب نے چوڑیاں پہنی ہیں اور میرے پاس پہننے کے لیے چوڑیاں ہی نہیں تھی۔ ابھی میں چوڑیاں پہن کر چل رہی ہوتی تو ہر جانب کھنکھناہٹ ہوتی۔ درخشاں کو اپنے خیال پر خود ہی ہنسی آئی۔ وہ کونے والے کمرے کے دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ یہ کمرہ گیسٹ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کے 2 دروازے تھے۔ ایک دروازہ پچھلی طرف سے چھت کے کھلے حصے کی سمت کھلتا تھا، جہاں سے سیڑھیاں نیچے باہر گلی میں جاتی تھیں۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ درخشاں نے ہاتھ کے دباؤ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی، اور اندر داخل ہوتے ہی اسے یوں لگا جیسے یکدم سرسراہٹ سی ہوئی ہو۔ نیم اندھیرے میں بھی اس نے پہچان لیا کہ اندر 2 سائے موجود تھے۔ کون ہے یہاں؟ خوف سے خون اس کی رگوں میں جمنے لگا۔ بے اختیار ہی ٹوکرے نیچے پھینکتے اس نے تیزی سے لائٹ آن کی تھی، اور اگلے پل اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے کا منظر دیکھنے لائق ہی نہ تھا۔ تنزیلہ تم؟ درخشاں کے لبوں سے نکلا۔ سامنے نمل کی ہونے والی نند تنزیلہ کھڑی تھی، اس حال میں کہ دوپٹہ زمین پر گرا ہوا تھا، بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، اور لبوں پر لگی لپسٹک گالوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ تنزیلہ سے ہوتی ہوئی نگاہیں اس کے ساتھ کھڑے شخص پہ پڑیں تو وہ بے اختیار 2 قدم لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی۔ اس کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ میجر جبران احمد کھڑا تھا، اس کا منگیتر، اس کا ہونے والا شوہر۔ آپ یہاں؟ ایک پل میں ہی جیسے اسے سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ نیچے کی ساری رونق اور شور ہنگامے کو چھوڑ کر وہ دونوں ہی اندھیرے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ صاف ظاہر تھا، دونوں کے حلیے سے صاف لگ رہا تھا۔ جبران کے چہرے سے ہوتی ہوئی درخشاں کی نظر اس کی شرٹ پر آن ٹھہری۔
جس کے سامنے کے 2 بٹن ٹوٹے ہوئے تھے۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں وہ بے شک بے حد وجیح لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر بے یقینی تھی، جیسے وہ اس کے یہاں آنے کی امید نہ کر رہا ہو۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں داخل ہونے کا؟ آنے سے پہلے دروازہ تو بجا لیا کرو۔ بہت ہی ایل مینرڈ رشتے دار ہیں جبران آپ کے۔ نخرے بھری آواز پر اس نے بے یقین نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ وہ تنزیلہ ہی تھی جو نیچے اٹھ کر اپنا دوپٹہ شانوں پر ڈال رہی تھی، ٹیشو سے انتہائی نزاکت سے اپنی لپسٹک صاف کرتے۔ اس کے چہرے پر نہ تو کوئی شرمندگی تھی اور نہ ہی کوئی پشیمانی۔ درخشاں کو اپنی بصارت پر شک ہونے لگا۔ صحیح کہتے ہیں آپ کی منگیتر تو بہت ہی جاہل قسم کی لڑکی ہے، پڑھی لکھی بھی تو نہیں ہے نہ زیادہ، رو پیٹ کر 12ویں کا امتحان دے رہی ہے، پتہ نہیں اس میں بھی پاس ہوتی ہے یا نہیں۔ تنزیلہ کی آواز میں ایک دفعہ پھر طنز اتر آیا تھا۔ درخشاں کا دل چاہا وہ سامنے جا کر جبران کا گریبان تھام لے، لیکن کس حق سے؟ اچانک ہی اس کے دماغ میں ایک زوردار چھماکا ہوا۔ وہ حسین تھی، ایک بیوی بننے کے قابل سگڑ تھی، پورے گھر کا کام جانتی تھی اور اس نے تعلیم بھی حاصل کر رکھی تھی۔ وہ ایک پرفیکٹ بیوی بن سکتی تھی، ایک فوجی کی بیوی جو اس کے مہینوں گھر سے غائب رہنے پر خاموشی سے انتظار کرتی رہتی۔ جبران کو ایسی ہی تو بیوی چاہیے تھی، لیکن گرل فرینڈ کے طور پر وہ کسی کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتا تھا۔ اسے درخشاں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پچھلا پورا 1 سال ان کی منگنی کو گزر چکا تھا۔ درخشاں کو یاد آیا اس نے ایک دفعہ بھی کبھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ کالج میں اپنی سہیلیوں کے قصے سنتی تھی کہ کس طرح ان کے منگیتر ان پر نثار ہوتے تھے۔ منگیتر تو دور، لڑکے جن لڑکیوں کو پسند کرتے تھے اور محض سلام دعا ہوتی تھی، وہ بھی ان کے لیے مہنگے تحفے تحائف دینے سے باز نہیں آتے تھے، اور ایک وہ تھا جسے اپنی منگیتر کی پرواہ تک نہیں تھی۔ نفرت کی ایک تیز لہر درخشاں کے اندر جاگی۔ تو یہ سب کرتے رہتے ہیں آپ؟ اگر آپ کو یہی سب کچھ کرنا تھا تو پھر مجھ سے منگنی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری زندگی کو مزید جہنم کیوں بنایا؟ میں ابھی جا کر سب کو بتا دیتی ہوں کہ اس اندھیرے کمرے میں آپ دونوں کیا کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو مڑ آئے۔ اندر کی خود سر لڑکی جاگ اٹھی۔ وہ ایک دم حلق کے بل چلائی تھی۔ تنزیلہ تیزی سے اس کے برابر سے گزرتی کھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے وہ بھی پلٹ کر جانے لگی، مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنی کلائی پر مضبوط آہنی گرفت کا احساس ہوا۔ کسی نے اسے جھٹکے سے واپس کھینچا تھا۔ کیا دیکھا ہے تم نے اس کمرے میں؟ کیا کر رہے تھے ہم لوگ؟ اللہ نے یہ 2 بڑی بڑی آنکھیں دے رکھی ہیں، ان آنکھوں کا استعمال کرنا بھی سیکھو۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی چبھن تھی۔ درخشاں کو اپنا آپ زخمی ہوتا محسوس ہوا۔ کیا نہیں دیکھا میں نے؟ آپ دونوں کی حالت دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ آپ دونوں کچھ لمحے پہلے کیا کر رہے تھے۔ وہ بمشکل بولی۔ میجر جبران کی آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ بغیر سوچے سمجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور خبردار جو نیچے جا کر کسی کو کچھ بھی بتایا، کبھی تو میچورٹی کا مظاہرہ کر لیا کرو۔ وہ جھنجھلا کر بولا۔ درخشاں کو افسوس ہوا۔ اس کے چہرے پر ڈھٹائی تھی۔ کوئی افسوس، کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ آپ تو مجھ سے منگنی ہونے کے بعد بھی ایک دوسری لڑکی کے ساتھ وقت گزاری کر رہے ہیں، بغیر کسی رشتے کے، اسے لے کر اس اندھیرے کمرے میں بند ہیں، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں میچورٹی کا مظاہرہ کروں؟ وہ حلق کے بل کوڑا رہی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ کپ کپاتے ہوئے اس کی آواز بمشکل ہی لبوں سے نکل پا رہی تھی۔ میجر جبران نے یکلخت اسے دونوں بازوؤں سے جکڑ کر اپنے قریب کیا۔ کان کھول کر سن لو میری درخشاں اعظم علی، تم میری منگیتر ہو، اور خبردار جو تم نے نیچے جا کر کوئی فضول کہانی گڑھی۔ اس کمرے میں ایسا کچھ نہیں ہوا جس کی بنیاد بنا کر تم نیچے جا کر کوئی تماشا لگاؤ۔ میری اور تمہاری منگنی ختم نہیں ہونے والی۔ میں تمہارا منگیتر ہی ہوں، تسلی رکھو، اور تم سے ہی شادی کروں گا۔ پہلے تو شاید دیر سے کرتا، لیکن اب اسی سال نکاح ہوگا ہمارا۔ اب اچھی لڑکیوں کی طرح نیچے جاؤ اور خاموشی سے مہندی کی تقریب انجوائے کرو۔ اگر تم نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو جانتی ہو نا فوجی کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ سنگین انداز میں کہتا سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ درخشاں کا دل ایک لمحے کے لیے ڈوب سا گیا۔ نہیں، میں یہ رشتہ نہیں نبھا سکتی۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ میں ایک دوگلے آدمی کے ساتھ۔ اس کے الفاظ لبوں میں ہی ٹوٹ گئے۔ میجر جبران نے اپنا ہاتھ بڑھا کر سختی سے اس کے لبوں پر جما دیا۔ میں نے تم سے تمہاری مرضی نہیں پوچھی۔ اب نیچے جاؤ، یا اس سے پہلے کہ تمہیں اور مجھے کوئی یہاں دیکھ لے۔ اس کے بعد ہمارے بارے میں کیا کہانی بنے گی پتہ ہے نا؟ میں تو صاف کہوں گا کہ تم نے مجھے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ انتہائی اطمینان سے کہتا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ درخشاں کی آنکھوں میں بے یقینی امٹی۔
یہ شخص اتنا گرا ہوا تھا، اس کی توقع سے بڑھ کر ظالم ثابت ہو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آنکھوں میں آنسو آئے اور دل میں اٹھتی درد کی ٹیسوں کو چھپائے وہ الٹے قدموں واپسی کی سمت بھاگی تھی۔ دھاڑ سے دروازہ اپنے پیچھے بند کرتے وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی آئی۔ نیچے رونق شور ہنگامہ ویسا ہی تھا، مگر اس میں اب اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس رونق کا حصہ بنتی۔ خاموشی سے پلٹ کر اپنے اسٹور نما کمرے میں بند ہوتے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسے اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا، اور ایسا ہی تھا۔ میجر جبران اس کی ہزار کوششوں کے باوجود اس کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوا۔ وہ بے بس تھی، اور جبران بھی، کہ اگر وہ کسی اور لڑکی میں دلچسپی رکھتا ہے تو اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتا۔ مگر چند بار کی منت سماجت کے بعد ہی اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ میجر جبران اس سے منگنی کسی صورت نہیں توڑنے والا تھا۔ اسے ایک نیک اور شریف لڑکی اپنی بیوی کے روپ میں چاہیے تھی، جسے اپنے گھر میں لا کر وہ اپنی ماں کو وہاں رکھ سکتا۔ ماں کو خدمت کرنے والی ایک بہو میسر آ جاتی، اور اسے ایک انتظار کرنے والی بیوی۔ ڈیوٹی پر جانے کے بہانے وہ جہاں مرضی رہتا، جس کے ساتھ مرضی وقت گزارتا۔ درخشاں جیسی یتیم لڑکی اس سے پوچھنے کی جسارت کیسے کر سکتی تھی؟ وہ اس کے لیے پرفیکٹ وائف مٹیریل تھی۔ درخشاں کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈوبنے لگی، بے بسی غصے کی شکل لینے لگی۔ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے ہمیشہ یہ سب؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ پہلے میرے والدین مر گئے، پھر ساری زندگی میں چچی کا ظلم و ستم برداشت کرتی رہی، اور اگر ایک اچھے شخص کے ساتھ میری منگنی ہو گئی تھی تو پھر بھی میری خوشیاں کسی کو راس نہیں آئیں۔ وہ شخص وہ اندر سے ایسا بھیڑیا نکلا جو مجھے نوچ کر کھا جائے گا، اور میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کی ساری اصلیت پتہ ہونے کے باوجود میں اس سے اپنی منگنی نہیں توڑ سکتی، کیونکہ اگر میں گھر میں کسی کو اس کے بارے میں کچھ بھی کہتی ہوں تو کوئی یقین کرنے پر تیار نہیں ہوگا۔ وہ شازیہ کے سامنے پھٹ پڑی تھی۔ شازیہ نے افسوس سے اپنی خوبصورت سہیلی کو دیکھا، جو پچھلے کئی گھنٹوں سے روئے جا رہی تھی۔ نمل کی شادی تو بخیر و عافیت ختم ہو گئی، اور اس کی شادی کے فوراً بعد ہی میجر جبران اور اس کے گھر والوں کی جانب سے درخشاں اور اس کی شادی کے متعلق مطالبہ زور پکڑ گیا۔ اس روز وہ کالج سے گھر آئی تو وہ سامنے لاؤنج میں ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ درخشاں کا روم روم سلگ اٹھا۔ میں جلد نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اماں جان میرے پاس آنا چاہتی ہیں، اور میں انہیں ملازمہ کے آسرے پر چھوڑ کر اپنی ڈیوٹی پر نہیں جا سکتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگلے مہینے شادی کی تاریخ رکھ دی جائے۔ اس کی آواز درخشاں کے کانوں میں پڑی تو اس کا دل چاہا گلدان اٹھا کر اس کے سر میں دے مارے۔ کس قدر بے شرم انسان ہے یہ! اسے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ چچا جان سوچنے کے لیے وقت مانگ رہے تھے، جہیز کی تیاری کے لیے اپنی جمع پونجی کا ذکر کر رہے تھے، جس پر اس نے انتہائی اطمینان سے سر ہلاتے ہوئے انکار کر دیا۔ مجھے جہیز نہیں چاہیے، گھر میں الحمدللہ ہر چیز موجود ہے، آپ صرف درخشاں کو میرے حوالے کر دیں۔ وہ ایک بار پھر سلگ اٹھی۔ ہاں، مجھے اپنے قبضے میں لے جا کر موم کی گڑیا بنا کر شوکیس میں سجا دے گا، جو مرضی ظلم کرے گا اور خود باہر رنگ رلیاں مناتا پھرے۔ شکل و صورت جتنی اچھی ہے، دل اتنا ہی کالا سیاہ ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر اپنے کمرے میں چلی آئی، مگر کمرے میں بھی چین کہاں تھا۔ مسلسل چکر کاٹتے وہ یہی سوچے جا رہی تھی کہ آخر اس شخص سے پیچھا کیسے چھڑائے، مگر کوئی خیال، کوئی حل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار اس نے چچا جان سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اس روز عشاء کی نماز پڑھ کر چھت پہ چہل قدمی کر رہے تھے۔ وہ دبے قدموں سب سے نظر بچاتی اوپر چلی آئی۔ چچا جان، مجھے جبران سے شادی نہیں کرنی۔ آپ نہیں جانتے کہ وہ مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، اسے کسی اور لڑکی سے محبت ہے، آپ اس سے پوچھ لیں۔ یہ تو اس بیچارے کے ساتھ بھی ظلم ہے نا، کہ زبردستی آپ میرے جیسی کم پڑھی لکھی لڑکی کی اس سے شادی کر دیں۔ وہ 30 سال کا ہے اور میں صرف 20 سال کی، اتنا ایج گیپ ہے ہم دونوں کے درمیان۔ وہ بولتی چلی گئی۔ چچا پہلے تو چونکے اور پھر مسکرا دیے۔ اس بات کی تم فکر مت کرو، جب اسے کوئی اعتراض نہیں ایج گیپ کا تو پھر تم کیوں سوچ رہی ہو؟ جبران جیسا اچھا لڑکا تو خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے، ناشکری مت کرو۔ وہ آرام سے رخ موڑ کر سیڑھیاں اتر کر نیچے چلے گئے۔ درخشاں اپنے لب کاٹ کے رہ گئی۔ یہ ناشکرے پن کا تانا ملنا نہ جانے کب ختم ہوگا۔ اگر تو اس شخص کی اصلیت سب کو پتہ چل جائے تو سب جان جائیں گے کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ وہ بے بسی سے سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے میں چلی آئی، اور اس پوری رات کمرے کے چکر کاٹتے آخرکار ایک پلان اس کی سمجھ میں آ ہی گیا۔ جبران کے گھر کا ایڈریس اسے پتہ تھا۔ چچی جان کے ساتھ بازار جاتے ایک بار نمل نے انتہائی چڑھ کر اسے کہا، وہ سامنے نظر آ رہا ہے تمہارے اس ہیرو کا بنگلہ، اپنی شکل تو دیکھو اور اپنے نصیب دیکھو۔
اس کے جل کر کہنے پر اس وقت تو طمانیت سے اس سفید بنگلے کو دیکھا تھا جہاں مستقبل میں وہ رانی بن کر رہنے والی تھی، مگر اب اسے وہ اپنا قید خانہ محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے دن وہ شازیہ کا بازو دبوچے اس کی منتیں کر رہی تھی، بس ایک بار میرے ساتھ چلو۔ انسان اپنے راز ہر کسی سے نہیں چھپا سکتا۔ اس کے گھر میں یقیناً کوئی نہ کوئی ثبوت موجود ہوگا، کوئی تصویر، کوئی موبائل فون، ہو سکتا ہے لیپ ٹاپ ہو گھر میں، یا لڑکی کے استعمال کی کچھ چیزیں۔ میں وہ سب لے جا کر چچا چچی کو دکھا دوں گی، اس کے بعد تو میری اس سے جان چھوٹ جائے گی نا۔ وہ زبردستی شازیہ کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے آئی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے اسے پچھتانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اتنا چالاک شخص تھا کہ اس نے اپنے پیچھے کوئی نشان، کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا۔ گھر میں کسی نے اس کا انکار نہیں سنا تھا، اور آخرکار شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ صرف 1 مہینے بعد اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ بس بھی کر دو درخشاں، اور کتنا روگی؟ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھو نمل آئی ہوئی ہے آج، کتنی زیادہ خوش ہے، چھت پھاڑ کر کہے لگا رہی ہے اپنی اس نند کے ساتھ مل کر۔ شازیہ اس کے اسٹور نما کمرے میں بیٹھی اسے سمجھا رہی تھی، اور درخشاں اسے کیا بتاتی۔ تنزیلہ کو یوں خوشباش موبائل کان سے لگائے دیکھ دیکھ کر ہی تو اس کا روم روم سلگ رہا تھا۔ وہ کچن میں اپنے لیے چائے بنانے گئی جب اسے بیرونی دیوار کے ساتھ کسی کی سرگوشیوں کی آواز سنائی تھی۔ چائے کا پانی چولہے پہ رکھتے ہوئے بے اختیار ہی کھڑکی سے قریب ہوئی تھی، اور جب اسے تنزیلہ کی سرگوشی سنائی تھی، ہاں آج میں آپ کے ہونے والے سسرال میں آئی ہوں نمل بھابھی کے ساتھ۔ آپ کی منگیتر میں تو بالکل بھی کوئی سینس نہیں ہے، صرف شکل کی ذرا سی خوبصورتی ہے۔ بس بھلا آپ کیسے رہیں گے اس کے ساتھ؟ آپ کو تو میری ادائیں پسند ہیں نا، اور آپ تو میری خوبصورتی کی اتنی تعریف کرتے ہیں۔ ہاں میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ بہت مجبور ہیں۔ وہ اپنے ہی دھیان میں باتیں کر رہی تھی، صرف 1 سیکنڈ لگا درخشاں کو سمجھنے میں کہ وہ جبران کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ چائے کے نیچے برنر آف کرتے وہ الٹے قدموں واپس اپنے کمرے میں چلی آئی، اور تب سے لے کر اب تک وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ حالانکہ شازیہ پچھلے آدھے گھنٹے سے آئی اسے مسلسل چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا بس بھی کرو، جب تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بات کوئی نہیں مانے گا تو یوں رو رو کر خود کو ہلکان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سنا ہے کہ میجر جبران نے ایک اچھی خاصی رقم تمہاری چچی کو دی ہے تمہیں شاپنگ کروانے کے لیے۔ اس کی بات پر اس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ مجھے نہیں چاہیے اس کے پیسے، چچی نے خود ہی جو لانا ہے لے آئے۔ وہ مایوسی کی انتہا پر تھی۔ دن گزرتے گئے اور اسے مایوں بٹھا دیا گیا۔ زرد رنگ کے جوڑے میں وہ سرسوں کا پھول لگ رہی تھی، رونے سے اس کی ناک گلابی ہو رہی تھی۔ جس نے بھی اسے مایوں کی دلہن کے روپ میں دیکھا اسی نے ہی تعریف کی، مگر وہ بجائے خوش ہونے کے جل کر خاک ہوتی رہی۔ مایوں گزرا، مہندی کی رسم بھی ادا کر دی گئی، اور آخرکار نکاح کا دن بھی آ گیا۔ جبران نے باقی ہر چیز کے لیے چچی جان کو رقم دی تھی، مگر نکاح کا جوڑا اس کے گھر سے آیا تھا۔ شازیہ کی نگاہیں خیراں ہونے لگی۔ اتنا خوبصورت جوڑا آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ لگتا ہے جبران بھائی کی چوائس تو بہت اچھی ہے۔ وہ جوڑا درخشاں کے ساتھ لگا کر دیکھتے ہوئے حیران ہو رہی تھی۔ درخشاں نے اپنا رخ دوسری جانب پھیر لیا۔ اس جوڑے کے ساتھ اس کی کوئی ارمان وابستہ نہیں تھے۔ وہ تو آج ایک ایسی قید میں جانے والی تھی جہاں سے نکلنے کا ہر طریقہ ناکارہ گیا تھا۔ اسے جوڑا پہنا کر آئینے کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ بیوٹیشن اسے تیار کرنے لگی۔ وہ یوں ہی ذہن میں سوچتی رہی، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ میں یہاں سے شفٹ ہو کر اس بڑے بنگلے میں چلی جاؤں گی جہاں میری حیثیت کسی ملازمہ جیسی ہوگی۔ میرے سامنے وہ لڑکیوں کو گھر لایا کرے گا، اور اگر گھر نہ بلائے تو آدھی آدھی رات کو گھر واپس آیا کرے گا۔ مجھے سوال کرنے کی جرت نہیں ہوگی، کیونکہ جس دن سوال کروں گی میرے ساتھ وہ ویسا ہی سلوک کرے گا۔ اپنی آہنی انگلیاں میرے بازوؤں میں گاڑ کر مجھے دھمکائے گا، ڈرائے گا۔ یک لخت اس کے لبوں سے سسکی نکلی، لیکن پھر اسے مجھے ڈرانے دھمکانے کی بھی کیا ضرورت پیش آئے گی؟ بھلا میں اس کا کیا بگاڑ لوں گی؟ اسے یک لخت ہی اپنے والدین کی یاد آئی تھی۔ بیوٹیشن نے اسے روتے دیکھا تو ٹوک دیا، آپ مسلسل اسی طرح روئیں گی تو آپ کا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کا ہونے والا شوہر بے حد ہینڈسم ہے اور فوج میں اعلیٰ عہدے پر ہے، تو پھر آپ کو اتنا رونا کس بات پہ آ رہا ہے؟ بیوٹیشن حیران تھی۔ اب درخشاں اسے کیا بتاتی کہ اسے کس بات کا رونا تھا۔ اس سے تیار کروا کر بٹھا دیا گیا۔ جب کچھ دیر بعد مولوی کمرے میں داخل ہوا، مولوی صاحب کے ساتھ چچا جان بھی تھے، اور ایک مخصوص قدموں کی چاپ بھی۔ وہ یہ چاپ جانتی تھی، اس چاپ کی دھمک سیدھا اس کے دل پہ پڑ رہی تھی۔ نکاح شروع کیجیے مولوی صاحب۔ چچا جان کی آواز پہ نکاح ہونا شروع ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پین اس کے ہاتھ میں تھما دیا گیا اور نکاح نامہ اس کے سامنے تھا۔
سائن کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک آخری امید کے طور پر اس نے سر اٹھا کر چچا کی سمت دیکھا، مگر اس کا چہرہ گھونگھٹ کی اوٹ میں تھا۔ چچا اس کی آنکھوں کی التجا کو پہچان نہ سکے۔ سائن کرو بیٹا، دیر ہو رہی ہے۔ چچا کی آواز میں ہلکی سی تنبیہ تھی۔ سر جھٹکتے ہوئے درخشاں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، اس کی بھاری آواز میں قبول ہے سنتے ہوئے۔ اس کا دل یکبارگی زور سے کانپا، اور صرف آدھے گھنٹے بعد ہی وہ رخصت ہو کر اس کے اسی سفید محل نما بنگلے میں موجود تھی، جس کے چاروں جانب خوبصورت لائٹنگ کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ لڑکیاں اسے کمرے میں بٹھا کر دروازہ بند کر کے چلی گئیں۔ درخشاں کا دل گھبرانے لگا۔ ایک ہاتھ سے گھونگھٹ پلٹتے اس نے کمرے کو دیکھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں اس روز وہ آئی تھی۔ سارا منظر درخشاں کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ بے اختیار ہی اس کے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ بیڈ کے چاروں طرف خوبصورت پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ کمرہ پھولوں کی مہک سے معطر ہو رہا تھا۔ فتح کا جشن منانے کی پوری تیاری تھی۔ محترم کی جی کرتا ہے اس کا منہ نوچ لوں۔ وہ بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے لگے آئینے میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا۔ بھاری عروسی لباس فرش کو چھو رہا تھا۔ گہرے مہرون کلر کا لہنگا اور انتہائی نفاست سے کیے گئے میک اپ نے اسے انتہائی حسین دلہن بنا دیا تھا۔ اس نے اچانک سر پہ اوڑھا ہوا دوپٹہ نوچ کر زمین پر پھینک دیا، اور عین اسی لمحے ہلکی سی دستک سے دروازہ کھلا۔ وہ اپنی جگہ جامد ہو کر رہ گئی۔ شکر ہے اس بار مجھے تم واش روم میں نہیں ملی، کمرے کے اندر ہی کھڑی ہو۔ اب تک ویسے مجھے پورا یقین تھا کہ اب تک اپنا یہ سارا روپ برباد کر دیا ہوگا۔ تم نے کپڑے تبدیل کر لیے ہوں گے، میک اپ صاف کر لیا ہوگا، اور اپنے پنجے تیز کیے لڑنے کے لیے تیار ہوگی۔ مسکراتی ہوئی آواز پر وہ بے ساختہ پلٹی۔ اپنی تمام تر وجاہتوں کے ساتھ وہ سامنے تھا۔ شیروانی کے بٹن کھولتے وہ دھیمے دھیمے مسکرا رہا تھا، اور اس کی دائیں گال میں پڑتا ڈمپل۔ درخشاں نے ایک نفرت بھری نگاہ اس کی طرف ڈالی۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ کتنے نفلوں کا ثواب مل گیا۔ شادی بھی اسی تنزیلہ سے کر لیتے نا، بلکہ ہو سکتا ہے اسے انتظار کرنے کا کہہ کر آئے ہوں، وہ زہرکھن لہجے میں بولی تھی۔ میجر جبران کے مسکراتے لب سمٹ گئے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے آہستگی سے درخشاں کے دونوں ہاتھ تھامے، جسے اس نے جھٹکے سے واپس کھینچ لیا۔ مجھے ہاتھ مت لگائیے، وہ یکدم غصے سے بولی۔ میجر جبران نے بغور اس کا سجا سنورا روپ دیکھا۔ صحیح کہہ رہی ہو، ہاتھ نہیں لگاؤں گا، سیدھا باہوں میں بھروں گا۔ اس نے ایک دم سے اسے اپنے بازوؤں کی گرفت میں لیا۔ وہ پوری طرح سے بوکھلائے۔ دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دیتے اس نے پوری قوت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہی۔ میجر جبران اس کی اتنی سخت پیش رفت پہ حیران تھا۔ کیا بات ہے درخشاں، آخر تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ درخشاں چند ثانیے تک اس کی طرف دیکھتی رہی۔ کس بات پر اعتراض ہے مجھے؟ کیا بھول گئے ہیں وہ لمحہ جب میں نے آپ کو اور اس تنزیلہ کو ایک ساتھ ایک کمرے میں دیکھا تھا؟ کیا میں کوئی چھوٹی بچی ہوں جو اس رات سمجھ نہ پاتی کہ آپ دونوں کے درمیان کیسا رشتہ ہے؟ آپ نے مجھے صرف استعمال کیا، ایک انچاہی بیوی کے طور پر۔ مجھے اس گھر میں لے آئے، ایک گڑیا کی طرح سجا سنوار کر لوگوں کی نظروں میں نیک بننے کے لیے، کہ آپ نے ایک یتیم لڑکی سے شادی کی۔ لیکن در حقیقت آپ کیا ہیں، اس حقیقت سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ جی کڑا کر کے بولتی جا رہی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ سبز آنکھوں سے آنسو قطار در قطار اس کی گالوں پر بہنا شروع ہو گئے۔ میجر جبران کے لبوں سے گہری سانس نکلی۔ او میرے خدا، تم ابھی تک اس بات کو لے کر بیٹھی ہو۔ مجھے لگا تمہارے اندر اتنا کامن سینس ہے کہ تم اس منظر کو خود سے ڈیکوڈ کر سکو، لیکن نہیں، سب کچھ مجھے ہی تمہیں بتانا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میرے پاس ثبوت موجود ہیں، وہی ثبوت جنہیں لینے کے لیے اس دن تم میرے گھر آئی تھی، کیچڑ میں لت پت۔ ویسے تمہارا وہ سفید یونیفارم ابھی بھی میری الماری میں ٹنگا ہے، بس اب وہ صاف ہو چکا ہے۔ وہ بولتے بولتے ہلکا سا مسکرایا تھا۔ درخشاں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اسے لگا تھا وہ تو شدید مشتعل ہو جائے گا، لڑنا جھگڑنا شروع کر دے گا کہ وہ اس کے کردار پر الزام لگا رہی ہے۔ پچھلی بار بھی تو اس نے یہی کیا تھا، لیکن اب کی بار وہ بالکل پرسکون تھا۔ دھیرے دھیرے چلتے وہ ڈریسنگ ٹیبل تک آیا، اور دراز کھول کر اس نے کچھ باہر نکالا۔ وہ ایک موبائل فون تھا، جدید طرز کا موبائل فون۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس رات جب تم کاسنی رنگ کے اس خوبصورت غرارے میں آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی، تو میں تمہیں چھوڑ کر کمرے میں اس لڑکی کے ساتھ تھا جس کا کردار تم خود بھی جانتی ہو۔ وہ سنجیدہ انداز میں کہتے قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ درخشاں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اب وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھا رہا تھا۔
میں ایک فوجی آفیسر ہوں، اکثر میں فیلڈ ڈیوٹی پہ بھی موجود ہوتا ہوں۔ ایسی صورت میں مجھے ایک خاص قسم کے موبائل کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ یہ موبائل مجھے میری ایجنسی کی جانب سے دیا گیا ہے۔ اس میں کئی طرح کے آلات ہیں، ایسے جو نارمل موبائلز میں نہیں ہوتے۔ اس میں کیمرہ ہے، یہ ہر طرح کی آوازیں ریکارڈ کرتا ہے۔ اس روز یہ موبائل میرے پاس تھا جس رات تنزیلہ نے وہ کھیل کھیلا۔ شاید تمہیں میری باتوں پر تو اعتبار نہ ہو، لیکن اگر تم خود وہ ساری ریکارڈنگ دیکھ لو تو تمہیں یقین آ جائے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ غلط نہیں۔ وہ ہنوز اسی طرح پرسکون انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس نے موبائل آن کر کے کچھ بٹن دبائے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اسکرین روشن ہو گئی۔ درخشاں بے یقینی سے موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ رات کے وقت ریکارڈ کی گئی کوئی ویڈیو تھی۔ نائٹ کیمرہ ویژن سے ہر چیز بالکل واضح دکھائی دے رہی تھی۔ موبائل اس وقت شاید جبران کی جیب میں تھا، اس لیے سامنے تنزیلہ کا چہرہ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ارے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں اشتیاق سمٹ آیا تھا۔ جبران کی آواز سنائی دی۔ مجھے ایک ضروری کال کرنی تھی، اسی لیے یہاں چلا آیا۔ کال ختم ہو گئی ہے، بس جا ہی رہا تھا۔ اس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ اس نے برابر میں سے نکلنا چاہا مگر یکلخت تھی۔ تنزیلہ نے اسے بازوؤں سے دبوچ لیا۔ رات کی تاریکی ہے، میں آپ کے قریب ہوں اور آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ آخر بن مانگے جھولی میں گرنے والے پھل سے کون انکار کرتا ہے؟ اتنے بھی سخت دل نہ بنے آپ۔ آخر ہے کیا آپ کی اس منگیتر میں جسے چھوڑ کر آپ کسی اور کی طرف دیکھتے ہی نہیں؟ کتنی کالز اور میسیجز کیے میں نے آپ کو، لیکن آپ کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیتے۔ درخشاں پتھر کا بت بن گئی۔ اسکرین پر نظر آتے منظر میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ تنزیلہ اپنا دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینک رہی تھی۔ جبران کی سخت آواز سنائی دی۔ یہ کیا کر رہی ہے محترمہ؟ دور ہٹے مجھ سے۔ میری نہیں تو کم از کم اپنی عزت کا خیال کر لیں۔ میں اپنی منگیتر سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ وفادار ہوں۔ جواباً ہنسی کی آواز سنائی دی۔ محبت؟ ہاں دیکھا ہے میں نے۔ نمل نے بتایا مجھے کہ آپ تو اسے فون تک نہیں کرتے۔ ایسا کون سا منگیتر ہوتا ہے دنیا میں؟ یہ کیسی محبت ہے؟ درخشاں کا روم روم سماعت بن گیا۔ وہ اس کا جواب سننا چاہتی تھی اور اس کا جواب اس نے سن بھی لیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں ان بیکار چیزوں کو نہیں مانتا۔ جب میری اس سے شادی ہو جائے گی تو میں ایک مضبوط اور پاکیزہ رشتے میں بن جاؤں گا۔ اپنی تمام تر جذبات اور محبت اسی وقت ہی میں اس کے سامنے رکھوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی آپ جیسی ہرگز نہیں ہے جسے بیکار کاموں میں انٹرسٹ ہو۔ اس نے سائڈ سے نکلنا چاہا تھا مگر تنزیلہ کو اپنی ذلت بری طرح محسوس ہوئی۔ اسے دونوں بازوؤں میں جکڑتے اس نے ہاتھ مار کر اس کی شرٹ کے سامنے والے بٹن توڑ دیے۔ اسے جبران کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ اس نے ہاتھ کے دھکے سے تنزیلہ کو پیچھے کی سمت دھکیلا تھا اور یہی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ تنزیلہ نے اپنا ہاتھ مار کر اپنی لپسٹک کو پھیلا لیا۔ سیڑھیوں پر ہوتی آہٹ وہ سن چکی تھی۔ کوئی اوپر آ رہا ہے۔ اب اس کمرے میں مجھے اور آپ کو ایک ساتھ دیکھ کر یقیناً کوئی کہانی بنے گی اور ایسا تماشا لگاؤں گی کہ یاد رکھنا۔ اسی پل دروازہ کھلا۔ جبران کا رخ دروازے کی سمت ہوا اور درخشاں کو موبائل کی اسکرین پر اپنا آپ نظر آیا۔ کمرے میں داخل ہوتا ہوا بعد کی کہانی وہ جانتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ حقیقت اتنی تلخ تھی اور اتنی واضح کہ وہ نظر نہ چرا سکی، اور تبھی اس کے ذہن میں وہ فون کال آئی۔ لیکن میں نے خود سنا تھا تنزیلہ آپ سے فون پر بات کر رہی تھی، وہ بمشکل بولی۔ جبران مسکرا دیا۔ تھوڑا سا عقل بھی استعمال کر لیا کرو محترمہ۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ تم میری طرف سے شک کا شکار ہو چکی ہو۔ اس نے صرف تمہارے شک کو ہوا دی۔ وہ شادی روکنے میں ناکام رہی تو تمہارے دل میں اس نے میری نفرت کا بیج بو دیا۔ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں درخشاں۔ ہمیشہ سے خالہ جان کے انتقال کے وقت ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تم سے شادی ضرور کروں گا، اور دیکھو میں نے اپنا کہا پورا کر دیا۔ دھیرے سے اس کے ہاتھ تھامتا وہ مسکرا رہا تھا۔ درخشاں کو اپنا آپ ہلکا پھلکا ہوتا محسوس ہوا۔ غلط فہمی کی دیوار ان کے درمیان میں سے جا گری تھی۔ اب صرف محبت ہی تھی جو ان دونوں کے اطراف میں چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ لیکن آپ نے اس روز واش روم میں میرے اوپر ٹھنڈے پانی کا نل کھولا تھا، وہ خفگی سے بولی۔ جبران نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ ہاں وہ تو بس چھوٹی سی شرارت تھی، پر مجھے بعد میں افسوس ہوا تھا۔ میں سوچتا بھی رہا کہیں تم بیمار ہی نہ پڑ جاؤ۔ وہ مسکرا رہا تھا، اس کا ڈمپل واضح ہو رہا تھا۔ درخشاں نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ بے حد وجیح تھا۔ بے شک وہ ایسی پرسنالٹی کا مالک تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس پر رشک کر سکتی تھی، اور اب جب ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی تھیں تو درخشاں خود بھی اپنے آپ پر رشک ہی کر رہی تھی۔ دھیرے سے مسکراتے اس نے اپنے آپ کو میجر جبران کے سپرد کر دیا۔ والسلام۔